اس دوران جو وفود آئے ان سے جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے تو اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اور میرے خیال میں انہی بے بسی کی وجہ سے ہمیں 20 دن یہاں پر گزرے. انڈیویجلی پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ آتے رہے، وہاں پہ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ہم سے آ کے منت کرتے رہے. اے پی سی جو ہم نے بلائی، اے پی سی میں بھی میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے اس اے پی سی میں بھی شرکت کی اور اپنے زرعی نوا جو مشورے تھے وہ بھی ہمیں دیے. میں ان پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس دھرنے میں باقاعدہ ہمارے ساتھ شرکت بھی کی، جو بھی اس پولیٹیکل جو اے پی سی میں وہ شامل تھے. اس میں بھی ایک بات آپ نے غور کی ہوگی، کچھ پولیٹیکل پارٹیوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ دھرنا ختم کریں، یہ ان کی اپنی سوچ تھی. لیکن کل بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ہنگامی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہم نے بلایا. تمام واقعات اور حالات اور جو اہم مسائل لوگوں کو درپیش ہیں، بلوچستان کی عوام کو درپیش ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک احتجاج ہے جو لانگ مارچ کی شکل میں بھی تھا، جو دھرنے کی بھی شکل میں تھا، اور جس دھرنے کی شکل میں ہم نے اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی. بدقسمتی سے اس طرف حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. حکومت کرنے والے، حکومت چلانے والے فارم 47 کے آباء و اجداد، فارم 47 کے آباء و اجداد جنہوں نے یہ حکومتیں بنائی ہیں، کیٹیگورلی میں ان کا نام بھی لوں گا. کوئی امید کر ہی نہیں سکتے جو کسی اور کے کہنے پہ فیصلے کرتی ہو، جو کسی اور کے کہنے پہ ان کے کابینہ کے اجلاس کے فیصلے ہوتے ہوں، جو کسی اور پر اسمبلیوں کے اجلاس بلائے جاتے ہوں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کی مشکلات کو اہمیت دیتے ہوئے، بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ سرکار ہمیں کوئٹہ جانے کے لیے یا دھرنے کے لیے نہیں چھوڑتی، لیکن ہم اپنا احتجاج برقرار رکھیں گے. اگر اس شکل میں نہیں تو دوسری اشکال میں جو بھی ہم اپنا احتجاج بدستور جاری رکھیں گے. تو اس کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے تمام ضلعی اور مرکزی دوست مختلف ضلعوں میں احتجاجی ریلیاں نکالیں گے. پہلی ریلی 18 اپریل کو مستونگ میں پارٹی کے ضلعی اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے مرکزی کابینہ اور سینٹرل کمیٹی کے اراکین اور ہمارے وہ اتحادی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق ہے، ہماری ان سے بھی گزارش ہوگی، چاہے ہمارے قبائلی رہنما ہیں، نواب صاحبان ہیں، سردار صاحبان ہیں، ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہوگی کہ وہ ان ریلیوں میں ہمارے ساتھ شرکت کریں. 20 تاریخ اپریل کو کلات میں ریلی نکالی جائے گی، 24 اپریل کو خضدار، 26 پنجگور، 28 تربت، 30 تاریخ کو اپریل کی گوادر میں، 2 مئی نوشکی، 4 مئی دالبندین، 6 مئی خاران، 8 مئی ہب، 10 مئی سبی، 12 مئی نصیر آباد، اور اسی دوران کوئٹہ میں 18 اپریل کو مرکزی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا. 18 اپریل کو جس دن مستونگ کا یہاں پہ جو ریلی نکالی جائے گی، 18 اپریل کو کوئٹہ میں مرکزی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اس میں ہم ان صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے اور اپنے کیا لائے عمل ہمیں اختیار کرنا ہے
وہ کوئٹے میں ہم اس کا جو فیصلہ کریں گے، مرکزی کابینہ کا جو اجلاس ہوگا کہ آئندہ ہمیں کون سا اور کس طرح کا لائے عمل اختیار کرنا ہے. اور تمام صافی حضرات کا جو کوئٹہ سے آپ لوگوں کو بڑی مشکل سے NOC ملی، آپ لوگوں کو ویزا بھی ملا، اور آپ نے کچھ لوگ شاید بغیر ویزا کے آئے ہوں گے، راہداری پہ آئے ہوں گے، کچھ ویزا کے ساتھ آئے ہوں گے. آپ تمام صافی حضرات کا اور میر معتبران کا، سردار صاحبان کا میں تہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے مشکور اور ممنون ہوں. آپ نے نہیں بتایا کہ دھرنا آج سے ختم ہوگا، جہاں سے آپ ختم کرنے کا اعلان کریں. دھرنا ختم ہے لیکن احتجاج ختم نہیں ہے. ہمارا احتجاج ہمارا جاری ہے. سردار صاحب، یہ فیصلہ آپ کے لیے سیاسی موت تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں آئے 20 دن بیٹھے، کچھ بھی حاصل نہیں کیا، واپس جا رہے ہیں. مطلب دھرنا ختم کرنے کا تو یہ مقصد ہے. اب کیا سیاسی طور پر اس سیاسی موت کو برداشت کر سکیں گے آپ؟ دیکھیں، تحریکیں جدوجہد کے جو مختلف مراحل آتے ہیں، مشکل مراحل بھی آتے ہیں، اور آپ بیٹھ جائیں بھی، مختلف مشکل مراحل بھی آتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی جدوجہد سے دستبردار ہو گئے ہیں. احتجاج دھرنا ہمارا یہاں پہ آنے کا تو مقصد نہیں تھا، ہمارا کوئٹے کا تھا. اگر ہم یہاں پہ رک گئے تو اس کا مطلب اس دن ہی ہماری سیاسی موت تھی. لیکن ہم نے 18 دن جو یہاں پر جس مشکلات حالات میں ہم نے نہیں، باقی لوگوں نے جو یہاں پہ 20 دن یہاں پر گزارے ہیں، وہ انہی سے پوچھا جائے گا. لیکن باہر بیٹھے ہوئے یا دور سے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے شاید اس کو ہماری اس کی سیاسی موت کا نام دیں. اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ہم حقیقی موت سے کتنے نزدیک تھے اور وہ اس سے کتنے دور ہیں. سردار صاحب، مسائل کی بات آپ نے کی ہے. مائنز اینڈ منرل بل جو آیا وہ سب سے پہلے بلوچستان اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے، اور سب سے جو بڑی جماعت ہے جمیعت علماء اسلام، اس کے ایک رکن ہے. تو ہمارے چونکہ جو ہمارے اپنے یہاں کے لوگ ہیں وہ وسائل کی لوٹ مار میں شامل ہیں، تو آپ دوسروں کو کیسے الزام دیتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، نو آبادیتی طرز حکومت جہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمیشہ مقامی لوگوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہوں، چاہے اس ملک میں پارلیمنٹ ہو. اس ملک میں پارلیمنٹ نہ بھی ہو تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے ماحول پیدا کیے جاتے ہیں کہ نمائندگی کا حق ان لوگوں کو دیا جائے جو حق نہ رکھتے ہوں. سردار صاحب، اس 20 دن سے جاری رہنے والے دھرنے کا حاصل اصول کیا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں جو مختلف سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے آپ کو یہ تجویز بھی دیا کہ ایک ہی ہفتے کے دوران جو ہے کوئٹہ میں بھی ایک APC کا ایک اعلان کرے، جہاں پر ایک مشترکہ ایک لائحہ عمل دے جس میں اپوزیشن جماعتیں یا کانفرنس جماعتیں ہیں. کیا اس طرف بھی آپ جائیں گے؟ نہیں، ابھی تک اس کے بارے میں ہم نے یہ نہیں سوچا، کیونکہ ہماری پرائرٹی جو تھی اس دھرنے کے جو یا لانگ مارچ کے جو مطالبات تھے. اب بھی جو ہم نے مختلف علاقوں میں، ضلعوں میں جو ریلیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں بھی ہمارے مطالبات اس ریلیوں کی اور مطالبات وہی ہیں جو 24 تاریخ کو جس کا ہم نے اعلان کیا تھا، اور جس کے لیے ہم نے وٹ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کیا تھا. اس APC کے بارے میں ابھی تک ہم نے غور نہیں کیا ہے. ہاں، جو کابینہ کا اجلاس ہمارا ہوگا 18 تاریخ کو، اس میں ہم اسی دھرنے کے حوالے سے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا وہ طے کریں گے. سردار صاحب، قومی اسمبلی میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کی ایک مؤثر آواز تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط تھا استعفیٰ دینے کا؟ فیصلے کا تعین جو ہے نا وہ تاریخ کرتی ہے کہ وہ غلط تھے یا صحیح تھے. تو میرے خیال میں ہم انتظار کریں اس تاریخ کا. اگر میں ہوتا تو شاید ہمارے سینیٹروں کی طرح جو میرے بھی ہاتھ پیر باندھ کر جا کے 26ویں آئینی ترامیم میں جو ہے مجھے ووٹ دلایا جاتا. تو کم سے کم میں ہاتھ پیر باندھنے سے تو بچ گیا. پہلے بھی تو آپ کو بند کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا، تو ہاتھ باندھنے سے صحیح نہیں تھا؟ وہ مرحلہ کچھ اور تھا، اور ہاتھ پیر باندھ کر مجھ سے اپنی مرضی کے یا ان کی منشا کے مطابق جو فیصلے کیے جاتے، لیکن وہاں پر بھی ہاتھ پیر میرے بند تھے لیکن زبان تو کھلی تھی. صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے صوبائی حکومت کے ترجمان شاہد علم اور صوبائی وزراء سے جب پریس کانفرنس میں سوال کیا تو انہوں نے کہا مشاورت کے دوران بہت سی اہم اور راز کی باتیں سردار صاحب کے ساتھ کی. راز کی
जी राज और न्याज की बातें जब वो आपको मनाने के लिए आए, तो हमने उनसे सवाल किया, वो कहते हैं सरदार साहब से पूछेगा, आज मौका भी है, कैमरे भी है, कैसी राज और न्याज की बातें थी जरा बता दें आप। या देखें, वो जो वज़रा हैं उनका तो शायद मैं जवाब दूं, लेकिन जो किराए के लोग उन्होंने रखे हुए हैं और उसको कहते हैं जर्नलिस्ट फॉर रेंट, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। वो तो एक ज़माने में होते थे कचरे के डब्बे, उसमें लिखा था मुझे इस्तेमाल करो, तो उन इस्तेमाल करने वाले कचरे के डब्बों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, जिन वज़राओं ने राज की बात की है, यहाँ पे आए, खाना हमारे साथ खाया था, मेरे ख्याल में एक वक्त का खाना खाया, एक वक्त चाय पी थी। अगर उस चाय में चीनी कम थी तो राज की बात वो होगी, अगर खाने में मिर्चें ज़्यादा थी तो उसकी तासीर उनको वहाँ पे जाके महसूस हुई, उसका मैं जिम्मेदार नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम यूनियन के जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप पर जो इल्ज़ामात लगाया कि आपने उनकी क़यादत के खिलाफ बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया और उन्होंने भी बड़ी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्या कहेंगे उस हवाले से? मैं इंतज़ार में उसकी क़यादत मुझे जवाब दे, तो मैं इनको लायक नहीं समझता कि उनका मैं जवाब दूं। उनकी क़यादत मुझे जवाब दे तो फिर उसके लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब आप पे इल्जाम लगे हैं कि आपने 54,000 जो है वो लिए, लेकिन वो 54 या पता यार, अच्छा ये सूद भी और मिल रहा है। जो उनकी बकौल, तो वो कहते हैं कि ये सरदार साहब ने लिए फिर भी इलाके में कोई काम नहीं किया, ये भी आप पे इल्जाम है, तो उस पर क्या कहते हैं? देखिए, अगर उन्होंने मुझे कैश दिए हैं, ठीक है, एक होता है कैश, एक होता है चेक, एक होता है बैंक ड्राफ्ट। अगर उन्होंने ये दिए तो उसको साबित करें। हाँ, उन्होंने 10 अरब तरक्याती मद में दिए हैं, पीएसडीपी में दिए, वो पीएसडीपी मवाजे हैं, उसमें डैम्स हैं, उसमें रोड्स हैं, उसमें ग्रिड स्टेशन है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।